بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز قبل مجھے واٹس ایپ پر ایک میسج موصول ہوا جس میں یہ درج تھا کہ زمین پر ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ عالمی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق ہر روز 8300 بچے بھوک سے مرتے ہیں۔ بنیادی طور پر سوال یہ تھا کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے تو لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے۔ اس ضمن میں سورۃ ہود آیت نمبر 6 کا مفہوم بھی پیش کیا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ دراصل اس آیت مبارکہ میں مذکور لفظ رزق کو صحیح نہیں سمجھا گیا، جس کے باعث اعتراض یا اشکال پیدا ہوا۔ رزق کیا ہے؟ کیا یہ صرف روزی روٹی کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ رزق کا مطلب ہے عطا، ہر وہ شے جو جاندار کے لیے فائدہ مند ہو رزق کی تعریف میں شامل ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ نے مخلوق کے فائدے کے لیے کیا کیا ذرائع، اسباب اور وسائل پیدا فرمائے ہیں۔ ہوا رزق ہے، سب کو بلا تفریق مل رہی ہے۔ آکسیجن رزق ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سورج کی روشنی رزق ہے، سب تک پہنچ رہی ہے۔ بارش رزق ہے، اس سے تمام جاندار استفادہ کرتے ہیں۔ زندگی، صلاحیت، وقت، صحت، یہ سب رزق ہیں۔ اسی طرح علم، عقل، حکمت، عزت، شہرت، قابلیت، ہدایت، ایمان، نیکی کی توفیق، والدین، صالحہ بیوی، اولاد، احباب اور سکون بھی رزق ہیں۔ اب سوچئے کہ آپ کو کس قدر رزق میسر ہے۔ کیا اس کی کوئی حد یا انتہا ہے؟ اللہ نے آپ کو رزق کی جتنی صورتیں عطا کی ہیں، کیا آپ انہیں شمار کر سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ شکوہ چھوڑ دیجئے کہ فلاں کے پاس مجھ سے زیادہ رزق ہے۔ رزق کی تعریف کے بعد اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب اللہ نے رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے تو لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ یہاں رزق غذا کے مطلب میں بولا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اس بات کا صحیح مفہوم سمجھنا ہوگا کہ رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ہر مخلوق کے منہ تک لقمہ یا غذا پہنچانے کا وعدہ فرمایا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے وافر مقدار میں رزق پیدا کیا ہے اور اس تک پہنچنے کے اسباب، وسائل اور ذرائع بھی عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی قوت و صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، اپنا حصہ حاصل کرے، اور جو لوگ کسی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے ان تک خود پہنچائے۔ جس طرح آکسیجن ہر جگہ دستیاب ہے، لیکن اگر کوئی شخص دوسرے کا منہ اور ناک بند کر دے اور وہ مر جائے تو سوال اللہ سے مت پوچھئے، بلکہ آکسیجن کا راستہ بند کرنے والے شخص سے پوچھئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کی تمام صورتیں اور انہیں حاصل کرنے کے ذرائع وافر مقدار میں پیدا فرمائے ہیں، مگر کچھ ظالم انسانوں نے رزق اور اس کے دستیاب ذرائع پر قبضہ جما لیا ہے، اور کچھ بے حس انسان رزق کی بڑی مقدار ضائع کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی غذا یا خوراک کی کمی یا عدم دستیابی کے باعث مر جائے تو سوال ظالموں اور بے حس انسانوں سے پوچھئے، نہ کہ اللہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق کی قدردانی اور اسے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔